پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 19، 20 اور 21۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید۔ صدق اللہ العظیم۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور موت کی سختی آ پہنچی، بالحق کی حق کے ساتھ۔ ذالکا، یہ وہی چیز ہے، کنت منہ تحید، جس سے تو انحراف کرتا تھا، بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور ہم صور میں پھونک دیں گے۔ ذالکا، یہی ہے یوم الوعید، اللہ کی جانب سے عذاب کے وعدے کا دن۔ وجاءت کل نفس معها، ہر کوئی آئے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ سائق، ایک فرشتہ ہوگا چلانے والا، و شہید، اور گواہ۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی منکرین آخرت کو، آخرت کی حقیقت کا تصور ایک بالکل واضح عمل سے بتا رہے ہیں۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، کتنا انکار کرو گے، کتنا بھاگو گے، کتنا دوڑنا ہے دوڑ لو، کس قدر تم منکر بننا چاہتے ہو بن لو، کچھ بھی کر لو، ایک دن موت کی سختی آ جائے گی۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسل کی زبانوں سے موت، قیامت، بعث، حشر اور نشر کے متعلق جو ارشاد فرمائے تھے وہ بالکل حق ہیں۔ جتنا مرضی دوڑ لو، جہاں مرضی رہ لو، جس قدر مرضی انحراف کر لو، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ ایک دن موت کا پیغام آ جانا۔ پھر جب موت کا پیغام آئے گا تو تمہیں کہا جائے گا، یہی ہے نا جس سے تم انکار کرتے تھے، تم کہتے تھے نہیں آنی نہیں آنی، اب روک کر دکھا دو۔ ذالکا، یہ وہی ہے منہ تحید، جس کا تم انکار کرتا تھا۔ تو کہتا تھا نا نہیں آنی، اب آ گئی ہے، اب ٹال کر دکھا دے، لیکن ٹال نہیں سکے گا۔ اور یہاں قرآن نے کہا سکرۃ الموت، موت کی سختی۔ موت کی سختی کتنی ہے؟ اب دیکھیے، ام المومنین، میری اور آپ کی سچی ماں، صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سر انور میری گود میں تھا۔ جب حضور پر نزع کا عالم طاری ہوا، ایک برتن قریب تھا سرکار کے اور اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ سرکار اس میں ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرہ انور پر پھیرتے، اور پھر کلمہ طیبہ کا ورد کر کے بار بار فرماتے، موت کی شدت اور سختی بہت ہے۔ جب محبوب خدا، جب امام الانبیاء، جب اللہ کی کائنات کے لاڑے، شب اسرا کے دولہ یہ فرما رہے ہیں، اور میں اور آپ حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں کہ جب موت کی سختی حضور محسوس کر رہے ہیں تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وصال کے 1 سال بعد خواب میں دیکھا گیا، اور کہاں ہیں عمر؟ سبز گنبد کے نیچے۔ کہاں ہیں عمر؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں۔ ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور درمیان میں حجاب کوئی نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا۔ پوچھا عمر کیا حال ہے؟ کہا 1 سال بیت گیا، ابھی تک موت کی سختی نہیں بلا سکا۔ یہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں 1 سال بیت گیا ہے مجھے شہادت پائے ہوئے، لیکن ابھی تک میں موت کی سختی کو نہیں بلا سکا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں سرکار اپنا دست مبارک پانی میں بھگوتے، پھر چہرہ انور پر پھیرتے، اور پھر کلمہ طیبہ کا ورد کر کے فرماتے موت کی شدت اور سختی بہت ہے، موت کی شدت اور سختی بہت ہے، موت کی شدت اور سختی بہت ہے، یہاں تک کہ پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ پھر رفیق الاعلی، اے اللہ مجھے انبیاء اور رسل کی معیت میں لے لے۔ تو پھر سرکار کا دست مبارک سیدہ فرماتی ہیں گر گیا، اور سرکار کی روح پاک جست نورانی سے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گئی۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں جانے جانا میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو موت کی سختی اتنی آتی ہے کہ اس کی ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی 2 وضاحتیں کی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں موت کی سختی سے ماتھے پر پسینہ آنے کا جو فرمان ہے نا، اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ مومن کے لیے موت کی سختی اتنی ہے کہ جب موت اس پر طاری ہوتی ہے تو وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی سختی کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کے گناہ مٹ جائیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ جب ایک مومن کے لیے اتنی سختی ہے تو کافر کے لیے کتنی ہوگی؟ جب ایک نیک کے لیے اتنی سختی ہے تو گناہگار کے لیے کتنی ہوگی؟ جب ایک بندہ صالح کے لیے یہ سختی ہے تو بندہ گناہگار کے لیے کتنی سختی ہوگی؟ فرمایا موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ یہ وہ ہے جس کا تم انحراف کرتے تھے، جس سے منہ موڑتے تھے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، ہم سور میں پھونک دیں گے۔ یہ کون سا سور ہے؟ جو دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، جس کی پوری تفصیل آپ سورہ یاسین کی آیہ کریمہ نمبر 51 یعنی 51 میں، اور سورہ زمر کی آیہ کریمہ نمبر 68 پنجابی میں 68 کے اندر پڑھائیں۔ پوری تفصیل پیچھے میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہاں اتنا سمجھ لیجئے 2 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لمبا سینگ کی طرح ایک سور لے کر کھڑے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے، بس وہ لے کر منہ میں ڈال کر کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ حکم فرمائے گا پھونک دے، اٹھانا نہیں پڑے گا، تیاری نہیں کرنی پڑے گی، ایک لمحے کی دیر بھی نہیں لگے گی، وہ کھڑے ہیں جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے اپنے منہ میں سور لے کر کھڑے ہیں، وہ پھونک ماریں گے، کائنات دڑام سے گر جائے گی، یہ سارے منظر ختم ہو جائیں گے، آسمان دنی روئی کی طرح اڑ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دنی روئی کی طرح اڑیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، کوئی اس پر ٹیلا باقی نہیں رہے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ کائنات دڑام سے گر جائے گی۔
اور چیخ کی شدت کتنی ہوگی؟ حاملہ جانور اور حاملہ عورتیں اپنے بچے اس شدت سے گرا دیں گی، حمل گر جائیں گے۔ مائیں دودھ پیتے سینے سے بچے پھینک کر بھاگیں گی، لیکن اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ پہلا سور ہوگا۔ پھر دوسرا سور کیا ہوگا؟ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے۔ اب جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا ہر کوئی اپنے اپنے مقام سے اٹھے گا اور میدان معاشر کی طرف چل پڑے گا۔ اب یہاں جس سور کا ذکر ہے یہ دوسرا ہے کہ جب مردے اپنے قبروں سے بے ہوش اپنے جگہ سے اپنے مقام سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں چل پڑیں گے۔ نفخ فی الصور، ہم سور میں پھونک دیں گے، اور جب تم اٹھ کر معاشر میں آؤ گے نا تو معاشر کے منکرو اللہ فرمائے گا ذالک یوم الوعید، یہ ہے عذاب کا وہ دن جس کا تمہیں کہا گیا تھا، اور تم کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ جب مٹی میں خلط ملط ہو جائیں گے، جب ہمارے ذرات مٹی کے ذروں سے مختلط ہو جائیں گے، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ بن جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے دیر لگے گی نہیں، ہم اسرافیل کو کہیں گے پھونک مار، اسرافیل پھونک ماریں گے، تم بھاگے ہوئے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ گے، ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگے گی۔ پھر تمہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدے کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا، تم اس طرح آؤ گے کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو تمہیں چلا رہا ہوگا۔ ایمان والے بھاگتے آئیں گے، کیا مقصد لے کر؟ کہ اللہ کا دیدار ہوگا، رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے اس لیے قبر سے بھاگتے آئیں گے کہ روز معاشر حضور کے دیدار کا دن ہے، اللہ کے دیدار کا دن ہے، تو اس لیے ایمان والے تو معاشر کی طرف بھاگیں گے، لیکن منکرین معاشر وہ کیا کریں گے؟ ان کے قدم رکیں گے تو پیچھے سے فرشتہ گرز مار کر انہیں چلائے گا۔ کہا کہ ہر ایک کے ساتھ فرشتہ ہوگا، سائق چلانے والا و شہید، اور وہی فرشتہ یا تمہارے اپنے اعضاء یا نامہ اعمال یا صحیفہ عمل یہ تمہارے اعمال پر گواہ بن جائے گا۔ جس ہاتھ کو آج تم چومتے ہو، جن پاؤں کو آج جرابوں میں چھپاتے ہو، جس وجود کی آج اتنی حفاظت کرتے ہو، جس وجود کے اعضاء کو آج تم ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ کرتے ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے سلطانی گواہ ہوں گے، یہی تمہارے خلاف اٹھ کر گواہی دیں گے، یہی کھڑے ہو جائیں گے، تم انکار نہیں کر سکو گے۔ اس طرح تمہیں لایا جائے گا معاشر میں، اور تم کہتے ہو کہ ایسا ہوگا نہیں، یاد رکھنا یہ ہوگا، اور ابھی نہیں تو انتظار کرو جب تمہارے سامنے ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ حق کے ساتھ موت کی سختی آ کر رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق